السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ترجمہ انشاءاللہ یہاں سے کریں گے۔ کذالک کان المسلمون یعتقدون ان الموت جسر الی الآخرہ۔ اسی طرح کان المسلمون یعتقدون، اعتقد یعتقد، اعتقادا باب افتعال سے ہے۔ عین، قاف اور دال یہ مادے کے حرف ہیں۔ اس کے معنی سوچنے سمجھنے کے آتے ہیں، یقین رکھنا، سوچنا سمجھنا۔ تو کان المسلمون یعتقدون، اسی طرح مسلمان جو ہے وہ یقین رکھتے تھے۔ دیکھیے کان المسلمون یعتقدون کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ترکیب کیجئے تو بڑی آسان ہے۔ کانا فعل ناقص میں آتا ہے، المسلمون یہ کانا کا اسم ہے، اور یعتقدون کچھ بچے دیکھیے ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ یعتقدون کانا کی خبر ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیے یہاں پر فعل مضارع ہے، تو جب بھی فعل خبر کی شکل میں آئے تو اس کی پورے جملے کی ترکیب کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے یعتقدون، اس میں یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس میں جو واو آ رہا ہے یہ فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، تو پھر جملہ جو ہے وہ کانا کی خبر بن گیا۔ جملہ محلن جو ہے وہ منصوب کہلایا جائے گا کیونکہ کانا کی خبر ہے۔ تو مسلمان سمجھتے تھے ان الموت جسرن، دیکھیے جسرن جیم کے زیر کے ساتھ آتا ہے، اس میں جسرن لکھا ہوا ہے، جسرن جمع جسور، لیکن صحیح لفظ جسرن ہوتا ہے۔ القنطرہ پل کو بولتے ہیں، پل، ٹھیک ہے، کہ موت ایک پل ہے، الی الآخرہ آخرت کا ایک پل ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، تو ادھر جانے کے لیے ایک پل ہے، تو گویا یہ موت جو ہے ایک پل ہے، تو گویا اگر آخرت کی جانب جانا ہے تو موت سے گزر کر ہونا پڑے گا، جانا پڑے گا، موت تو آنی ہی ہے تبھی تو آخرت میں جائیں گے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ موت ایک پل ہے آخرت کا۔ وَكُلُّ مَنْ عَبَرَ هَذَا الْجَسْرَ، کلو مضاف بن رہا ہے اور من جو موصولہ ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ ہر وہ شخص جو بھی پار کرے، عبر یعبر عبوراً، پار کرنے کے معنی میں، عبر الجسر، اس نے پل کو جو ہے پار کر دیا، اور ہر وہ شخص جو بھی اس پل کو پار کرے، جس نے بھی پار کر لیا اس پل کو، من المسلمین مسلمانوں میں سے، تو وصل الی الآخرتی، تو وہ کہاں پہنچ گیا؟ آخرت میں پہنچ گیا۔ واجتمع ہنالک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مل گیا۔ اجتمع مل جانا با کے ساتھ آتا ہے، جیسے آپ کہیں جا رہے ہوں تو اجتمعت بصدیقی، تو میں اپنے دوست سے جا کر مل گیا۔ وتشرف بزیارته، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما لی۔ تشرف باب تفاعل سے ہے، مشرف ہونا یعنی کوئی چیز حاصل کرنا، جیسے تشرفت بزیارتی کا، مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تو دوسرا ترجمہ آپ جو ہے اس میں لکھ دیتا ہوں، شرف حاصل کرنا بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، شرف حاصل کرنا۔ وہ تشرف بزیارته صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا۔ ولا بد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل عن امته، اور ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے والے ہوں گے یا پوچھیں گے اپنی امت کے بارے میں۔ وہاں جب کوئی بھی مسلمان جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا تو پوچھیں گے میری امت کا کیا حال ہے۔ وَيُمْكِنُ سائل، سأل سے اسم الفاعل ہے، پوچھنے والا، سأل، ایک لفظ سالا ہوتا ہے، سالا بہنے کے معنی میں، اس سے بھی اسم الفاعل یہی آئے گا، سائل بہنے والا، لیکن یہ سأل سے ہے، یہ سال سے، الف سے نہیں بلکہ حمزہ اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض مرتبہ پہچاننے میں دقت ہو جاتی ہے، تو لفظ تو سیم ہی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر بہنے کا ترجمہ تھوڑا ہی ہوگا، تو سیاق و سباق سے پہچان لیا جاتا ہے۔ وَيُمْكِنُ أَلَّا يَصِلَ قَرِيبُكَ أَوْ صَدِيقُكَ إِلَى الْوَطَنِ لِمَانِعٍ أَوْ حَادِثَةٍ، اس والے پیراگراف میں دیکھیے سمجھایا جا رہا ہے کہ واقعی آخرت یقینی ہے، اور وہاں آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بالکل یقینی ہے،
تو اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے کہیں جائیں، کسی دوسرے شہر جائیں، مثال کے طور پر آپ یہاں سے سعودی جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ بالکل پکا نہیں ہے کہ آپ سعودی جا ہی پائیں، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ آ جائے، جہاز ہی جو ہے خدا نخواستہ وہ کریش ہو جائے، یا کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، پاسپورٹ میں ایشو ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے آپ وہاں سعودی جا ہی نہ پائیں۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں پہنچ بھی گئے سعودی، تو ہو سکتا ہے جس سے آپ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو وہاں نہ ملے، لیکن آخرت وہاں بھی آپ 100% پہنچیں گے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات 100% ہوگی۔ وہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ دیکھیے وَيُمْكِنُ، اور یہ بات ممکن ہے، اللہ، ان اور لا دونوں کا مجموعہ ہے، ان حرف ناصب ہے تو اسی لیے یصلہ، دیکھو وصلہ یصلو کے معنی پہنچنے کے آتے ہیں۔ دیکھیے لابد کے معنی، بدن کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں اصل، تو لابد لا نفی جنس لگے گا، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، تو مطلب ضروری ہے بھائی، مثال کے طور پر دوائی سے چھٹکارا ہی نہیں ہے، دوائی ضروری ہو گئی، تو اس لیے لابد کا ترجمہ ضروری نکل کے آتا ہے۔ امکن یمکن میں نے ممکن ہونا، وصل یصل وصولا پہنچنا، اور ممکن ہے کہ تمہارا رشتہ دار نہ پہنچے، لا دیکھو لا لگ گیا ہے تو مضارع منفی ہو گیا، قریبو کا فاعل بننا ہے، تمہارا جو ہے وہ قریب یعنی رشتہ دار کو بولتے ہیں، قریبی جو بھی ہوگا تو رشتہ دار کے اقربا، اسی سے لفظ اقربا بنا ہے۔ او صدیقو کا، دیکھیے او حرف عطف آ گیا تو صدیق جو ہے یہ معطوف ہو گیا، اسی لیے قریبو کا جو اعراب تھا پیش وہی صدیق اوپر لا دیا گیا۔ اور ممکن ہے کہ تمہارا رشتہ دار یا تمہارا دوست نہ پہنچ پائے الی الوطن، وطن یعنی کہیں دوسرے وطن جا رہا ہو یا کہیں سے اپنے وطن آ رہا ہو، لمانع، مانع مانے آتے رکاوٹ، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، او حادثۃ، یا پھر کسی حادثے کی وجہ سے۔ کسی کا جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ نکرہ سے ہو رہا ہے، لمانع او حادثۃ، او یصل الی الوطن، یا پھر وہ وطن تو پہنچ جائے، وطن تو چلیے پہنچ گیا، لیکن ولا یجتمع بابی کا، لیکن وہ نہ مل پائے تمہارے ابو سے۔ مثال کے طور پر آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے ابو سے مل لیجئے گا، تو ہو سکتا ہے وہ وہاں تو پہنچ گیا وطن، لیکن وہ آپ کے ابو سے نہ مل پائے۔ اجتماع یجتمع اجتماعا، ملنا ملاقات کرنا، تمہارے ابو سے نہ مل پائے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا كَانُوا يَشُكُّونَ، لیکن مسلمان نہیں شک کرتے تھے۔ دیکھیں ما لگایا ہے کیونکہ ماضی پر جب داخل کرتے ہیں حرف نفی تو ما داخل کرتے ہیں، مضارع ہوتا تو لا داخل کرتے ہیں، یعنی کانو کو تو مثبت رکھ لیتے، اور یشکونا تو کانو لا یشکونا یہ بھی جائز تھا، اور ما کانو یشکونا یہ بھی جائز تھا۔ مطلب اگر کانا لگا ہے فعل مضارع پر تو ما سے بھی آپ نفی کر سکتے ہیں اور لا سے بھی۔ فرق یہ ہے کہ کانا پہ لگاؤ گے تو ما لگانا پڑے گا کیونکہ کانا ماضی ہے، اور مضارع پہ لگاؤ گے تو لا لگانا پڑے گا۔ دیکھیے ایک دو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کانا یاکلو زید، زید کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، مثال ہے، زید نہیں کھا رہا تھا۔ اب دو آپشن ہے، یا تو ما کانا یاکلو زید، کانا کو ہی منفی کر دو، زید کھا نہیں رہا تھا، یا پھر ما ہٹا کے کانا لا یاکلو زید، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی جائز ہے۔ قرآن میں نا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، قرآن میں یہ بھی آیا ہے، اور ما تو ہی وما، سمجھ رہے ہو، وما کانو، قرآن میں بہت مثالیں مل جائیں گی، ما کان اللہ وما کان اللہ لیظلمہم، اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی۔ تو مسلمان ماکان یشکون، شک یشک شکن، شک کرنا، تو مسلمان شک نہیں کرتے تھے۔ کس چیز میں شک؟ فی لگ گیا، جس میں بھی شک ہوگا تو فی لگائیں گے۔ فی وصول المیت الی عالم الاخرتی، میت مرنے والے کے پہنچنے میں کوئی شک نہیں کرتے تھے، کہاں تک پہنچنے میں؟ الی عالم الاخرہ، آخرت کی دنیا کی جانب، عالم آخرت کی جانب پہنچنے میں کوئی شک نہیں کرتے تھے۔ واجتماع الشہید برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہید کی ملاقات میں کوئی شک نہیں تھا ان کو۔ ملاقات کس سے؟ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں کوئی شک نہیں تھا۔ اجتماع با کے ساتھ آئے گا، جیسے میں نے آپ کے ابو سے ملاقات کی تو عربی میں کہیں گے اجتماعت بی ابی کا،
من مت لگا لینا، من ابی کا آدمی سوچتا ہے کہ سے کی عربی تو من آتی ہے، میں زید سے ملا تو اجتماع تو من زیدن، تو من نہیں آئے گا۔ دیکھیے اجتماع الشہید برسول اللہ اوپر بھی آیا تھا کہ جو ولا اجتماع بی ابی کا، تو با صلہ ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اجتماعت زید جو ہے بی زیدن، میں زید سے ملا، میں نے زید سے ملاقات کی، تو مسلمانوں کو کوئی شک نہیں تھا۔ اگر زحف المسلمون الى الشام وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرهم، مسلمانوں نے ملک شام کی طرف جو ہے وہ کیا کی، زحفہ پیش قدمی کرنے کو بولتے ہیں، زحف یا زحف، انہوں نے پیش قدمی کی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا۔ دیکھیے اس کی ترکیب بھی آسان ہے، کان فعل ناقص ہے، النبی کان کا اسم ہے، اور اخبرهم تو فعل آ رہا ہے، تو ترکیب کرنی ہے ہمیں جیسے کوئی جملہ ہو۔ تو دیکھیے اخبرہ فعل ماضی، ہوا ضمیر فاعل، ہم ضمیر جو ہے وہ مفعول بہ کی ہے، تو فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ بنا، اور یہ پورا جملہ جو ہے کانا کی ہماری خبر بن گیا۔ جملہ جو ہے وہ محلن منصوب ہو گیا، صرف منصوب نہیں گئے، جملہ منصوب ہے۔ منصوب کہہ دو گے تو سوال ہو جائے کہ تو زبر دکھاؤ کہاں ہے، منصوب ہے تو محلن کہہ دو گے تو پھر یہ سوال نہیں ہو کہ دکھائیے، تو پھر محلن کہنے سے دکھتا نہیں ہے بلکہ وہ مان لیا جاتا ہے۔ تو کیا بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہ لتفتحن، یہ تا پر زبر ہے، پیش غلط لگا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کا صیغہ ہے معروف مجہول نہیں ہے، تو لتفتحن تم لوگ ضرور بھی ضرور فتح کر لو گے، کنوز کسرا، کسرا کے خزانوں کو، وقیصرا اور قیصر کے خزانوں کو، دو بڑی سلطنت تھی کسرا و قیصر، لقب ملوک الفرس، قیصر لقب ملوک الروم، روم اور ایران کے جو ہے وہ بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، تو وہاں کے خزانوں کو تم ضرور بھی ضرور فتح کر لو گے۔ وقد وعدہم اللہ بالنصر، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے بارے میں وعدہ کیا ہے کامیابی کا، مدد کا، کہ یقیناً ان میں مدد حاصل ہوگی، اللہ مدد کریں گے۔ وقال، اللہ نے فرمایا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور بے شک ہماری فوج یقیناً وہی کامیاب و کامران ہوگی، ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہماری فوج یقیناً وہی غالب ہوگی۔ وَكَانُوا وَاثِقِينَ بِالنَّصْرِ وَالْفَتْحِ، اور مسلمانوں کو بھروسہ تھا، واثق، دیکھو وثق یثق ثقتن، دیکھو ثقتن میں واو نکل گیا، اسی واو اصلی حرف کے غائب ہونے کی وجہ سے گولتا آ گئی عربی میں، مصدر میں جب بھی اصلی حرف غائب ہوگا تو آخر میں گولتا ضرور آئے گی، تو ثقتن میں گولتا ہے تو اس کا مطلب واو غائب ہے۔ اسی اشارہ یشیر اشارتن، وہاں سے بھی اصلی حرف غائب ہوگا، استشارہ یستشیر استشارتن، استغاث یستغیث استغاثتن، تو جب بھی گولتا آئے گی تو ضرور بھی ضرور اصلی حرف غائب ہوگا، اس کے بدلے میں ہی تو لائی جاتی ہے گولتا، تو اسی لیے ثقتن بھروسہ کرنا، با کے ساتھ سلا آئے گا، جیسے جو ہے میں بھروسہ کرتا ہوں آپ پر، تو اثق بکا، آپ پر، علیہ کا نہیں کہنا ہے علیہ کا، بلکہ با لگانا بکا، تو وکانوا واثقین، دیکھیے اس کی بھی ترکیب آسان ہے، کانا فعل ناقص، اس میں جو واو ضمیر ہے یہ کانا کا اسم بنے گی، اور واثقین دیکھیے حالت نصب میں آیا ہوا ہے، واثقون اگر کہتے تو حالت رفع ہوتی، لیکن واثقین یہ حالت نصب ہے، اور مسلمانوں کو بھروسہ تھا بالنصری مدد کا، والفتح اور فتح کا، دونوں مصدر ہیں، النصر والفتح۔ وَكَذَلِكَ کانا، اور اسی طرح ہوا، کانا ہونے کے معنی میں ہے، تو جب ہونے کے معنی میں ہے تو کانا فعل، یہ فعل ناقص نہیں ہوا، تو کانا فعل ہے، بس فعل ماضی، اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ کانا کا فاعل بنے گی، وہ کانا کا اسم نہیں بنے گی اب، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہوا، فقد فتحوا، تو بے شک مسلمانوں نے فتح کر لیے، مدینتن شہر، بعد مدینتن ایک شہر کے بعد دوسرے شہر وہ فتح کرتے گئے، وہزموا انہوں نے شکست دے دی، جندم بعد جندن ایک لشکر کے بعد دوسرے لشکر کو انہوں نے جو ہے وہ شکست دیتے وہ چلے گئے۔ دیکھیے تھوڑا سا اور بچا ہے، اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ وجاء رجل یوم الیرموک، اور ایک آدمی آیا جنگ یرموک والے دن، الیرموک جنگ ہے، ٹھیک ہے، عنده انتصر سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید اس میں جو ہے شریک تھے، تو ایک آدمی یرموک کے دن آیا، الی ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، قائد المسلمین جو کہ مسلمانوں کے قائد تھے، دیکھیے قائدی پہ جو زیر لگایا ہے وہ دیکھو پیچھے سے لائے ہیں، کہاں سے لائے ہیں، یہ ابی، ابی سے نقل کیا ہے،
کیونکہ الا نے ابھی کو دیا تو ابھی سے ہی نقل یہ یہاں ہو گیا۔ اب دیکھیے جب بھی پیچھے سے اعراب آگے دیا جاتا ہے پیچھے والے کو دیکھ کے تو اس میں 5 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو وہ صفت ہوگا، یا وہ تاکید ہوگا، یا وہ عطف ہوگا، یا وہ بیان ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ بدل ہوگا۔ تو یہاں پر سب کی تعریف الگ الگ ہے، یہ تو گرامر کا ٹاپک ہے، گرامر آپ ہمارے پاس پڑھے، ہم گرامر بھی پڑھاتے ہیں، 1 سال مسلسل ہم گرامر اور گرامر کے ساتھ ساتھ عربی ادب بھی پڑھاتے ہیں، تو اس میں داخلے لے کے آپ یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں صفت تو ہے نہیں، بلکہ یہ بدل کل ہے، یہ بدل کی مثال ہے کہ جو ابو عبیدہ ہیں وہی قائد المسلمین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس لیے بدل کل کہا جائے گا، تو بدل کی وجہ سے اس پر یہ والا اعراب آیا ہے۔ تو فقالت، اس آدمی نے آ کر کہا حضرت جو ہے ان سے، حضرت ابو عبیدہ سے، کہ انی قد تہیأت لامری، اننی بے شک میں نے، قد تہیأت یقیناً تیاری کر لی، لامری اپنے معاملے کی، تہیأ باب تفعل سے تیاری کرنا، تیار ہو جانا، اپنے معاملے کی میں نے تیاری کر لی۔ معاملہ کیا؟ انہوں نے وضاحت کی ہے، ای یعنی کہ للشہادتی، شہادت کے لیے میں نے تیاری کر لی ہے۔ فہل لک من حاجت، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضرورت ہے، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ فہل لک من حاجت، دیکھیں حل لک من حاجت الیہ، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو میں جا رہا ہوں، میں شہادت حاصل کروں گا اب، اور جو ہے میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قال ابو عبیدہ، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نعم جی ہاں، تقرئه عن السلام، ان کو میرا سلام کہنا، وتقول اور کہنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے، قد وجدنا یقینا ہم نے پایا، ما وعدنا ربنا جو کچھ بھی وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے، حقا ہم نے سچ پایا۔ دیکھیے ان حرف مشبہ ہے، اس میں جو نا ضمیر ہے وہ ان کا اسم ہے، ان نا تھا اصل میں یہ، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اسم، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ جو ہے پوری خبر ہے۔ اب یہ خبر کیسے ہے؟ ڈائریکٹ خبر نہیں کہو گے بلکہ اس کو بھی الگ الگ کرو گے، تو قد کیا ہے؟ فعل تو ہے نہیں اور نہ اسم ہے، حرف ہے، حرف کون سا ہے؟ حرف تحقیق ہے۔ وجدنا فعل ماضی ہے، اس میں نا ضمیر فاعل ہے، ما یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ما موصولہ ہے نا، تو جو وعدہ کیا ہمارے رب نے، تو ما موصولہ ہے، تو موصول کے بعد جو جملہ ہے وہ صلہ ہوگا، تو موصول کے بعد دیکھو وعدنا ربنا، یہ وعدہ فعل، نا مفعول مقدم ہو گیا، ربنا مرکب اضافی ہے، یہ رب فاعل بن رہا ہے وعدہ کا، تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ ہے، اور جملہ ہو گئی یہ ما موصولہ کا کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا۔ تو صلہ موصول مل کے وجدنا کا مفعول بھی اول بنے گا، کیونکہ وجدہ یہ جو ہے متعدی بدو مفعول میں ہے، اور حقاً جو یہ کیا بنے گا؟ وجدہ کا دوسرا، یہ دوسرا مفعول بنے گا۔ جیسے وجد تو وعدہ کا حقاً، میں نے پایا تمہارے وعدے کو سچ پایا، تو یہی ترکیب ہوگی۔ یہ ترکیب سب ہم اپنے جو ہے گرامر کی کلاس میں سکھاتے ہیں، آپ ایڈمیشن لے کے ہم سے جو ہے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر ہم لکھ دیتے ہیں 7351033232، آپ جو ہے اس پر میسج کر کے جو ہے کورس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل یہ اگلے والا سبق ہم کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔